آپ کو لگتا ہے کہ اتنا رن ہونے کے باوجود بھی یہ اچیویبل نہیں تھا؟ اگر ہم اپنی بیٹنگ آرڈر کو دیکھیں تو 8 تک بلے بازی تھی، اور وہ شاہین کا اوپر آنا ان کا اپنا فیصلہ تھا یہ؟ آئی تھنک ٹو بی آنیسٹ جس طرح کی یہ پچ اس گراؤنڈ کی ہسٹری ہے تو 200 آلویز یہاں پہ چیز بھی ہوئی، یہاں پہ ہائی اسکورنگ میچز بھی ہوئے تھے، لیکن جس طرح سے سائم ایوب نے اسٹارٹ لیا انفارچونیٹلی وہ رن آؤٹ ہو گیا. اور اگین آپ کو یہاں پہ جو نا گیم اویئرنیس اور مائنڈ پریزنس مائنڈ بڑا ضروری ہے. حفیظ نے میچ سے ایک دن پہلے مینشن کیا تھا اس چیز کو کہ یہاں پہ جو اسپیشلی یہاں پہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں یہاں پہ جو پچز ہوتی ہے وہ ڈراپ ان پچز ہوتے ہیں، اسکوائر پہ ایک ہی پچ ہوتا ہے، سائڈ پہ تھوڑا سا گراس زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جب بھی آپ نے رننگ کرنے ہو کوشش کرے کہ اسٹمپ کے جو پچ ہے اس کے اوپر آپ رن کریں، جس کی وجہ سے وہ سلپ بھی ہوا. آئی تھنک وہاں سے ہمیں ایک بڑا اچھا سٹارٹ ملا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کو ایک بڑے اسکور کے لیے ایک پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑے پارٹنرشپ کے ہمیں سٹارٹ تو ملا. جتنے بھی بیٹسمین گئے اچھا سٹارٹ انہوں نے دیا، لائک اسٹریٹ اوے ان کو باؤنڈریز بھی ملی ہے، لیکن اگین ہمیں اس طرح کے ایک دو پارٹنرشپ، جب آپ 200 چیز کرتے ہو 200 پلس تو آپ کو ایک دو پارٹنرشپ چاہیے جہاں پہ آپ 70-80 رنس کی پارٹنرشپ کرتے ہو تو تب آپ اس طرح کے میچز جیت سکتے ہو. عباس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ نے ٹائم گزارا تو ان کی بولنگ کیسی لگی؟ ویریشنس انہوں نے بڑی اچھی یوز کی، خاص کر پہلا اوور جو انہوں نے کیا وہ 47 میٹر والی باؤنڈری سے کیا تھا، تو بڑا کانفیڈنس بھی لیول بھی بہتر نظر آیا. آئی تھنک پہلے تو یہ ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے عباس کے لیے، میرے لیے اور ہمارے پورے فیملی کے لیے کہ پہلے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، عباس نے کیا، تو آئی تھنک ہمارے پورے فیملی کے لیے بڑے پراؤڈ مومنٹ ہے. اور بالکل ٹو بی آنیسٹ جب پہلا اوور ہوا ہے، جب شاہین کو پہلے وکٹ ملے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ بال تھوڑا سا گرپ کر رہا ہے، آگے بال نہیں کرنا چاہیے. تو اسٹریٹ اوے اسی اوور میں عباس کے پاس آئی تھنک وہ تھرڈ مین پہ تھا یا فائن لیگ پہ تھا، تو میں اس کے پاس گیا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو، اور اس سے پہلے بھی ہمارا پلان تھا کہ ہارڈ لینتھ کو ہٹ کرنا ہے کیونکہ سامنے کی باؤنڈریز چھوٹی ہے، آپ نے اسکوائر کی باؤنڈری کو یوز کرنا ہے. اور عباس سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ دوسرے بالرس کو بتا دے کہ ہارڈ لینتھ کو ہٹ کرے، تھوڑے سے سلو بال کی زیادہ ٹرائی کرے، ویریشن سے زیادہ بال کرے. تو آئی تھنک اس نے اس کی جو اسٹرینتھ بھی ہے اس کو جو کھلانے کا ایک ریزن بھی ہے، اس نے ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کیا، اس کی جو ویریشن ہے بڑا افیکٹو تھا، اور آج بھی اس نے اپنے جو اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہے ویریشن پہ اس کو کیری آن کیا، اور رائٹ مومنٹ پہ اس نے وکٹ دلائی. لیکن انفارچونیٹلی جو اینڈ آف دا رزلٹ تھا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا. اپنے فیلڈنگ پہ انگلش پہ تو بولے، کل ہم نے دیکھا یہاں پہ ہاف ٹائم ہم نے فیلڈنگ پہ گزارا. ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹریننگ بھی دیکھتے ہیں، ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں فیلڈنگ کے اوپر، پھر بھی کیچز ڈراپ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے خود یہاں پہ میرے خیال سے فرام دا ڈے ون آپ اس کو یہاں پہ کور کر رہے ہیں ہر چیز کو، اور بالکل ہم نے اسپیشلی وائڈ بال میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، سرکل میں رن آؤٹ کی یا اچھے کیچز جب آپ ایک دو رن آؤٹ کرتے ہو یا جو اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے ان کو اگر آپ گریب کرتے ہو تبھی آپ اس طرح کے میچز میں جو 30-40 رنس کا جو ڈفرنٹ پڑ جاتا ہے، 15-20 رنز آپ فیلڈنگ میں سیو کرتے ہو یا ایک اچھا کیچ پکڑتے ہو یا رن آؤٹ کرتے ہو تو آپ کے میچ کے رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہی چیز اسی چیز نے ہمیں کاسٹ کیا جو ہم نے ایک دو کیچز ڈراپ کیے. آئی تھنک اگر اس ٹائم پہ وہ کیچز ہو جاتے ہیں تو میں بھی ہم یہ میچ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ 180-190 تک ہم نے ریسٹرکٹ کرنا تھا. اور جس طرح بیٹسمین ہمارے آلموسٹ سب کے بلے پہ بیٹ پہ بال آ رہے تو ہم کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں. لیکن اگین وہی کہ ہمارے کروشل ٹائم پہ ہمیں سٹارٹ تو ملا لیکن پارٹنرشپ نہیں رہے گی وہاں پہ. عمر بھائی، ہر میچ کی انفرادی بولرز کی اچھی پرفارمنس یا فیلڈنگ کے اوپر ہم بات ڈال دیتے ہیں، لیکن ایشیا کپ سے لے کر تھرو آؤٹ اب تک ہم جس ورلڈ کلاس بولنگ کے مالک تھے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے. اس میچ کی پرفارمنس، ڈراپ ان پچز، یہ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری فاسٹ بولنگ اسپیشلی میچ ونر اب نہیں رہی ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے ایشیا کپ سے لے کر اب تک کی جرنی دیکھیں تو کم از کم 10 سے زائد میچز بنتے ہیں جو کہ ہم نہیں جیتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے فاسٹ بولر وہ ہسٹری جو جس طرح آپ نے کہا کہ پاس میں ہم نے بالرز نہیں زیادہ تر میچز جتائے، لیکن ہم ایک ٹریک پہ آ رہے واپس اتنے میچز کے بعد. دیکھیے جس طرح سے حارث رؤف نے سیکنڈ لاسٹ اوور کیے، آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ اگر وہ اچھا اوور نہ نکالے تو میں بھی یہ اسکور 240-250 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہاں ہم پیچز میں ہم اچھے بولنگ کر رہے ہیں، لیکن کنسسٹنٹلی جب آپ کو ایک اپرچونیٹی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو کنسسٹنٹلی جب آپ اچھے ایریا کو ہٹ نہیں کرتے تو آبویسلی آپ کو پیچز میں نہیں، جب آپ لانگ زیادہ اوورز آپ اچھے کرتے ہو تبھی آپ میچز جیت سکتے ہو. لیکن آئی تھنک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کو
टूर्नामेंट का पहला ये सीरीज़ का पहला मैच था. ऑफ कोर्स हमने जो एरिया जिस तरह मैंने अर्ली भी मेंशन किया कि जो हमारा प्लान था उस एरिया को हिट नहीं किया, और आई एम श्योर कि उस पर हम बैठ के उस चीज़ पे हम काम भी करेंगे, उस पर दोबारा भी बात करेंगे. बाबर आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे थे बहुत अरसे से, आज उन्होंने स्कोर किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किया, तो क्या आप कोचिंग स्टाफ कितना खुश है कि बाबर ने वापस फॉर्म को पकड़ा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑब्वियसली बाबर हमारा टॉप प्लेयर है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड में. और अगर आप उसकी लास्ट सीरीज़ में भी उसकी जो अगर रन्स को अगर आप देखें, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, लेकिन सम टाइम आपका लक आपका साथ नहीं देता, वो आके 30-40 रन्स कर लेता है. लेकिन जो हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबी इनिंग्स के लिए वो 100 करे, 100 करे, बड़ा 100 करे, तो वो चीज़ उससे अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं हुआ, उस तरह के रन नहीं किए. लेकिन यहाँ पे अगर आप आज उसके स्ट्राइक रेट की बात करें, जिस तरह उसने बैटिंग की है, तो बिल्कुल खुशाइंदा बात है पाकिस्तान के लिए कि बाबर को खुद एक कॉन्फिडेंस मिला है. क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ली कहा, उसके बल्ले पे बॉल तो आ रहा था, लेकिन लक उसका वो जो लक होती है ना, उसका साथ नहीं दे रहा था. तो आई एम श्योर आज के जो उसने जो रन्स किया है बाबर के लिए खुद भी उसको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा और टीम के लिए भी अच्छा है. थैंक यू.